بیزی اسٹڈیز کے آن لائن طریقہ تدریس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم بہادر جوزف کی کہانی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے مختصراً طور پر میں کہانی بتاتی ہوں۔ جوزف نام کا ایک لڑکا ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس گاؤں میں دریا کے پانی کو روکنے کے لیے ایک دیوار بنائی گئی تھی۔ ایک دن جوزف دریا کے پاس کھیل رہا تھا تو دیکھتا ہے کہ دریا کی دیوار کو سوراخ گر گیا ہے اور وہاں سے پانی بہہ رہا ہے۔ جوزف فوراً اپنا ہاتھ لگا کر پانی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی پانی نہیں رکتا۔ تب جوزف اپنی پیٹھ لگا کر اس سوراخ کی جگہ بیٹھ جاتا ہے۔ جوزف ساری رات اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہے۔ صبح سویرے ایک شخص جوزف کو اس حالت میں دیکھتا ہے، گاؤں کے سارے لوگوں کو بلاتا ہے۔ گاؤں کے کچھ لوگ جوزف کو اسپتال لے جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس سوراخ کو بند کرتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد جوزف ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی بہادری کے چرچے سارے گاؤں میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جوزف کی کہانی ہے۔ چلیے میں ریڈنگ کروں گی، بلند خوانی کروں گی، آپ تمام بغور سماعت فرمائیں۔ کسی دریا کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے دریا کے کنارے ایک مضبوط دیوار بنائی۔ یہ دیوار دریا کے پانی کو بستی میں آنے سے روکنے کے لیے تھی۔ اسی بستی میں جوزف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ایک شام وہ دریا کے کنارے کھیل رہا تھا۔ کھیلتے کھیلتے اس نے دیکھا کہ دیوار میں ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں سے پانی نکل رہا ہے۔ اس نے خیال کیا، یہ سوراخ اس وقت تو چھوٹا سا ہے مگر آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا اور پھر اتنا پانی بہنے لگے گا کہ ساری بستی ڈوب جائے گی۔ اس نے سوچا، پانی کو روکنے کی کیا ترکیب ہو سکتی ہے؟ کیا بستی میں جا کر سب کو خبر کر دوں؟ مگر اس طرح تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تب تک سوراخ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پانی کو روکنا مشکل ہوگا۔ آخر ایک ترکیب جوزف کی سمجھ میں آئی۔ اس نے اپنی ہتھیلی سوراخ پر لگا دی۔ پانی تب بھی نہ رکا۔ وہ سوراخ سے اپنی پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ دھیرے دھیرے سردی بڑھنے لگی لیکن جوزف نے ہمت نہ ہاری اور وہیں ڈٹا رہا۔ وہ رات بھر اسی طرح دیوار سے پیٹھ لگائے بیٹھا رہا تاکہ سوراخ نہ بڑھے اور پانی رک جائے۔ سردی سے اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے۔ صبح کے وقت ایک شخص ادھر سے گزرا، جوزف کے قریب گیا جو سردی سے اکڑ گیا تھا۔ اس کی پیٹھ جس جگہ دیوار سے لگی ہوئی تھی وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ وہ شخص سمجھ گیا کہ کیا ماجرا کیا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا بستی میں پہنچا اور بہت سے لوگوں کو بلا لایا۔ اس وقت تک جوزف کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی۔ کچھ نوجوان لڑکوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اسے لے کر بڑی تیزی سے اسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسرے لوگ سوراخ بند کرنے میں لگ گئے۔ تھوڑی دیر کوشش کرنے کے بعد سوراخ بند ہو گیا اور دیوار سے پانی آنا رک گیا۔ ادھر اسپتال میں ڈاکٹروں نے بڑی محنت اور توجہ سے جوزف کا علاج کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جوزف بالکل اچھا ہو گیا۔ جوزف نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بستی کو تباہی سے بچایا تھا۔ اس کے اسپتال سے گھر واپس آنے پر بستی کے سب لوگوں نے خوب خوشیاں منائیں۔ گھر گھر اس کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ تو اس طرح سے یہ کہانی بہادر جوزف کی تھی جسے مشتاق رضا نے لکھا ہے۔ یہاں پر کچھ الفاظ کے معنی دیے ہوئے ہیں۔ ماجرا، ماجرا یعنی واقعہ، کوئی بات یا کوئی معاملہ۔
चर्चा होना, किसी बात का बार बार जिक्र होना। चलिए अब हम सवालात के जवाबात देखेंगे। दीवार किसके लिए बनाई गई थी? जवाब है नदी के पानी को बस्ती में आने से रोकने के लिए दीवार बनाई गई थी। दूसरा सवाल है जोसेफ कहाँ खेल रहा था? जवाब है जोसेफ दरिया के नज़दीक, दरिया के करीब खेल रहा था। अगला सवाल है जोसेफ सुराख बंद ना करता तो क्या होता? अगर जोसेफ सुराख बंद ना करता तो दरिया का सारा पानी गांव में घुस जाता और सारी बस्ती डूब जाती। अगला सवाल है जोसेफ ने सुराख बंद करने की क्या तरकीब की? सुराख बंद करने के लिए जोसेफ अपनी पीठ लगाकर सारी रात बैठा रहा। अगला सवाल है वहां से गुजरने वाले शख्स ने क्या देखा? जवाब है गुजरने वाले शख्स ने देखा कि जोसेफ अपनी पीठ दीवार से लगाकर बैठा है और उस जगह से पानी निकल रहा है। मज़ीद तालीमी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त और सहेलियों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।